السلام علیکم۔ دیا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حلالہ کی سچی کہانی۔ شوہر نے میرا حلالہ ایک پٹھان سے کروایا۔ مجھے پٹھان کے ساتھ اکیلے کمرے میں بند کر دیا۔ اس رات پٹھان نے مجھے پیچھے سے 10 گھنٹے تک۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری باقی کہانیوں کی طرح آج کی کہانی بھی پسند آئے گی۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ میرا نمبر سب سے آخری ہے۔ گھر میں سب کی شادی ہو چکی تھی اور حسب روایت سارے بھائی شادی کے بعد اپنے الگ گھر میں جا بسے تھے۔ ابو کا اپنا کاروبار تھا، یعنی ہماری پرچون کی دکان تھی، جس پر میں اور ابو باز شوق نہ تھا۔ صرف یہی کر کے ابو کے ساتھ دکان سنبھال لی اور ابو نے بھی مزید تعلیم پر زور نہ دیا۔ زندگی روٹین کے مطابق چل رہی تھی، کوئی فکر نہ تھی کہ ایک دن ایسا آیا کہ میری پرسکون زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ ہوا یوں کہ میں معمول کے مطابق دکان پر تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، ابو کھانا کھانے گھر گئے تھے۔ میں اکیلا تھا کہ وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی۔ شدید گرمی کے دن تھے اور دھوپ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے آ جائے۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ میری دکان پر چلی آئی۔ پلیز ایک بوتل دے دیجیے گا، وہ پسینہ پوچھتے ہوئے بولی۔ میں نے یک ٹھنڈی بوتل نکال کر اسے دی۔ میں ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھا۔ وہ مجھے پیسے دے رہی تھی اور میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کاؤنٹر پہ جا کر متوجہ کیا، پیسے لے لیجئے۔ میں اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا کہ شرمندگی نے مجھے آ گھیرا۔ جلدی سے پیسے لیے اور وہ چلی گئی۔ اس کی سہیلی ہنس رہی تھی، شاید اس نے میری حرکت نوٹ کر لی تھی۔ میں خود کو ملامت کرنے لگا، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ لڑکی مجھے اچھی لگی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اسے دنیا سے بے خبر ہو جاؤں۔ یہ تو بری بات ہے۔ اگر اس حرکت کو نوٹ کر کے اس نے برا مان لیا تو کیا ہوگا؟ وہ مجھے سب کے سامنے ذلیل بھی کر سکتی ہے، یا پھر اس نے میری دکان پر آنا ہی چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ نہیں، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ لیکن اگلے دن میری ساری ملامتیں اور حفاظتی تدابیر دھری کی دھری رہ گئیں۔ جب اس کے آنے کا ٹائم ہوا، میری نظریں غیر ارادی طور پر اس راستے کی جانب اٹھ رہی تھیں جس راستے سے وہ آتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میرا دل بڑا بے چین ہو رہا تھا۔ اسے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی تھیں۔ میں بے چین ہو کر دکان سے باہر ٹہلنے، یکدم وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ میرے دل کو جیسے قرار آ گیا۔ میں بے خود ہو کر اسے دیکھے گیا۔ سینے پر ہاتھ باندھے میں اپنے دکان کے سامنے کھڑا تھا کہ وہ گزرتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے میری جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ایک گاہک کے آنے سے میں اپنی خیالی دنیا سے واپس آیا۔ گاہک کو فارغ کر کے میں اپنے دل کو ٹٹولنے لگا کہ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میں کیوں اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا ہوں، میں جسے جانتا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ پتہ نہیں وہ میری محبت کو بھی قبول کرے گی یا نہیں۔ کیا مجھے محبت ہو گئی ہے؟ اور پھر دل نے زور زور سے دھڑک کر اس کی محبت کا اقرار کر لیا۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ پھر کافی سارے دن گزر گئے۔ میری بے قراری دن بدن بڑھتی گئی۔ وہ روزانہ میری دکان کے سامنے سے گزرتی۔ کبھی زیادہ گرمی ہوتی تو وہ رک کر بوتل یا جوس لے لیتی اور چلی جاتی۔ میں دعا کر رہا تھا کہ کاش گرمی ہی رہے تاکہ اس کے آنے کا ایک بہانہ بنا رہے، لیکن کب تک؟ گرمی کو تو جانا ہی تھا۔ اس کی سہیلی نے اسے نام لے کر پکارا تھا۔ مریم تھا اس کا نام۔ اتنے عرصے میں مریم میرے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ میں اسے پانے کو بے تاب تھا۔ میرے گھر میں تو سب شادی شدہ تھے، اب میرا ہی نمبر تھا اور شاید کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ میرے والدین آسانی سے مان جاتے، لیکن مسئلہ اس کا اور اس کی فیملی کا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے پسند کرتے یا نہ کرتے۔ بہرحال سوال بہت تھے اور جواب کچھ نہیں۔ میں نے ایک دن غیر محسوس طریقے سے پیچھا کر کے مریم کا گھر کا پتہ لگایا اور اپنی اس کامیابی پر میں بہت خوش تھا۔ اب مجھے اپنی امی سے بات کرنی تھی کہ اس معاملے میں ان کی کیا رائے ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جب اپنے دل کی بات امی سے کہی تو وہ خوش ہو گئیں اور بولی، میں تو کب سے چاہ رہی تھی کہ کہیں تیری بات پکی کر دوں اچھی سی لڑکی دیکھ کر، لیکن اب تو نے خود پسند کر لی تو میری مشکل آسان ہو گئی۔ پھر اب کب جاؤں؟ امی کے منہ سے رضامندی سن کر میرے تو دل کی مراد بھر آئی۔
میں نے فوراً کہا، امی جب آپ مناسب سمجھیں ابو کے ساتھ چلی جائیں۔ اور پھر اسی ہفتے کو امی ابو میرا رشتہ لے کر مریم کے گھر پہنچے۔ امی ابو کو مریم کے گھر بھیج کر مجھ سے وقت گزارنا مشکل ہو گیا۔ لمحہ لمحہ بھاری گزر رہا تھا۔ بالآخر امی ابو آ گئے، لیکن ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر میں بالکل ڈھہ گیا۔ پھر بھی ایک ہلکی سی امید کے سہارے امی سے پوچھا تو امی نے بتایا کہ انہیں تمہاری ذات کاروبار سے تکلیف ہے اور انہوں نے منع کر دیا ہے۔ میں بے چین ہو گیا۔ فوراً ہی کہا، امی ہم کاروبار بدل بھی تو سکتے ہیں، مطلب میں کچھ اور کام کر لوں گا۔ لہجے میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ امی نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، جیسے تیری مرضی بیٹا، میں تیری مرضی پہ خوش ہوں۔ میں امی کے گلے لگ گیا۔ میں نے ابو سے مشورہ کر کے تھوڑی تگ و دود کے بعد اپنی بیکری کھول لی، جس پر صبح ناشتے میں حلوہ پوری بکنے لگی۔ میں نے سوچا اب رشتہ بھیجوں۔ مجھے مریم کا جنون ہو گیا تھا۔ اس کو پانے کے لیے میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ پھر جب تقریباً کچھ ماہ بعد دوبارہ رشتہ بھیجا تو انہوں نے سوچنے کا وقت مانگا۔ نہ جانے امی نے کون کون سے واسطے دیے ہوں گے، کیونکہ امی میری محبت دیکھ رہی تھی۔ یہ سب بھی انہوں نے کس طرح کیا ہوگا، یہ سن کر انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ مجھے ایک ہلکی سی امید ہو چلی تھی کہ شاید اب میرے خوابوں کو تعبیر ملے گی۔ میں اپنے کام میں اور محنت کرنے لگا تھا اور رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتا تھا کہ یا رب مجھے مریم مل جائے، مجھے وہ چاہیے۔ اے کاش کہ اس وقت میں مکمل دعا مانگتا، مریم کے ساتھ ساتھ پرسکون زندگی بھی مانگتا تو آج یوں تہ دست نہ ہوتا۔ لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کو جتنی بھی نعمتیں عطا کر دی جائیں وہ ہمیشہ مزید کی طلب کرتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے برا ہی کیوں نہ ہو۔ بس اسے اپنی مرضی کی ہر چیز چاہیے۔ وہ کوئی بات پروردگار پر نہیں چھوڑتا، جو خالق کی کائنات ہے، جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بس ان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں امی کو بار بار مریم کے گھر بھیجتا۔ بالآخر بڑی منتوں مرادوں کے بعد میرا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ اس دن میں بے حد خوش تھا، جیسے میرے ہاتھ قانون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ میں نے پوری مارکیٹ والوں کو مٹھائی کھلائی اور دوستوں کو ٹریٹ دی۔ جلدی مریم میرے گھر دلہن بن کر آ گئی۔ میں مریم کے خوب ناز نخرے اٹھاتا اسے سیر پر لے گیا، ڈھیر شاپنگ کروائی، کیونکہ مریم کو شاپنگ کرنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ ہر سوٹ کے ساتھ سینڈل اور جیولری میچنگ لیتی۔ امی نے دبے لفظوں میں سمجھایا کہ اس طرح تو قانون کا خزانہ بھی ختم ہو جائے گا، تھوڑی میانہ روی اختیار کرو۔ لیکن میں تو مریم کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ میری ماں بے حد اچھی ساس ثابت ہوئی، گھر کا زیادہ تر کام خود ہی کرتی۔ بس جب وہ مریم اور مجھے میانہ روی کا درس دیتی تو مریم چڑ جاتی تھی اور منہ پھلا لیتی اور میں اپنی امی کو سمجھاتا رہتا۔ انہی حالات میں میرے بچے ہو گئے، لیکن مریم کی عادتوں میں ذرا فرق نہ آیا۔ میری ماں نے جب بچوں کے بعد زیادہ سمجھانا شروع کیا تو کا فیصلہ کر لیا۔ مریم کی عادتیں بہت بگڑی ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی اس کی فضول خرچیاں دیکھ کر میں بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ اس طرح کیسے زندگی کی گاڑی چلے گی۔ جب امی نے زور و شور سے سمجھانا شروع کیا تو مریم کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے لڑنا شروع کر دیا۔ گھر جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ تھا، جنگ کا میدان بن گیا۔ میں تنگ آ گیا تھا اس روز روز کی چک چک سے۔ مریم نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو میں نے منع کر دیا، لیکن امی نے کہا کہ ہو جاؤ الگ، شاید اسے آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے اور یہ سدھر جائے۔ میں نے امی کی بات مان لی اور ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ لیکن مریم کی عادتوں میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا، بلکہ اب تو بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے خرچے بہت بڑھ گئے تھے۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میری آمدنی کم تھی اور خرچہ زیادہ تھا۔ میں کیسے پورا کرتا؟ اور اب تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ مریم کو کچھ کہنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا۔ وہ اپنے خرچے کسی طور پر کم کرنے پر راضی نہ تھی، بلکہ مجھے کہتی کہ اپنی آمدنی بڑھاؤ، ان پیسوں میں میرا گزارا مشکل ہے۔ میں پریشان ہو کر ہر جائز ناجائز کام کرنے لگا، جیسے تیسے کچھ پیسوں کا انتظام کیا تاکہ نئے کاروبار میں دے سکوں۔ ایک جانے والے نے بتایا کہ فلاں بندے کے ساتھ شراکت میں کاروبار کر لو، میں میٹنگ کروا دیتا ہوں۔ میں راضی ہو گیا۔ بس یہیں سے میری بربادی کے دن شروع ہوئے۔ میں نے اس آدمی سے مل کر نئے کاروبار کے لیے اسے رقم تھما دی۔ میں نے جس آدمی کو رقم دی تھی وہ میری رقم ہڑپ کر گیا اور سارا منافع خود رکھنے لگا۔ مجھے کہا کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، اتنی آمدنی نہیں ہے کہ بندوں کے خرچے نکال سکوں، تھوڑا کاروبار جمنے دو۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا اور تھوڑا انتظار کیا، لیکن کب تک؟ آخر میں نے پیسوں کے لیے تو نئے کاروبار میں پیسے دیے، لیکن اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
مریم بار بار مزید پیسوں کا تقاضا کر رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں جان بوجھ کر اسے پیسے نہیں دیا کہ وہ آدمی فراڈ نکلا۔ اب ہمیں اس سے اپنے پیسے واپس لینے ہوں گے۔ کیسے؟ یہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ مریم نے اپنے چچا کے دوست کا نام لیا۔ میں نے مریم سے پوچھا، تم کیسے جانتی ہو اس آدمی کو؟ کیونکہ اس سے پہلے اس نے ایسے کسی آدمی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ارے بھائی، میرے چچا کے دوست ہیں، تم ان سے ملو اور اپنا مسئلہ بیان کرو۔ مجھے امید ہے کہ وہ یقیناً اس معاملے میں ہماری مدد کریں گے۔ مریم نے وثوق سے کہا تو میں بھی اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ مریم تیار ہونے لگی، پھر ہم دونوں روانہ ہو گئے۔ بچے ٹیوشن گئے ہوئے تھے، اس لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم بے فکر ہو کر آنا جانا کر سکتے تھے۔ ہم جب ان کے گھر پہنچے تو وہ اسی وقت آفس سے گھر آئے تھے۔ عجیب بدصورت آدمی تھا، کالا گنجا اور بڑی سی توند، کہیں سے بھی وکیل نہیں لگ رہا تھا۔ میں جو اپنے ذہن میں بہت اچھا امیج لے کر گیا تھا، چکنا چور ہو چکا تھا۔ بہرحال مجھے اس کی صورت سے کیا لینا تھا، مجھے تو اپنا کام نکلوانا تھا۔ بلکہ میرے برعکس مریم بڑی متاثر کہ مریم اس کی دولت سے مرعوب ہے۔ اس کا سجا سجایا ڈرائنگ روم، بہترین فرنش بنگلہ اسے محروم کر رہا تھا۔ وہ ہنس کر اس آدمی جس کا نام یونس تھا اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ہم اپنا مسئلہ بتا چکے تھے، جس پر یونس نے ہمیں تسلی دی کہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ میں اب وہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتا تھا، لیکن مریم کا ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یونس کی بیوی سے باتوں میں لگی تھی۔ میں نے کہا، مریم، میرا خیال ہے ہمیں نکلنا چاہیے، بچے بھی ٹیوشن سے آنے والے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کھانا کھا کر جائیے گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ یونس مریم کو دیکھتے ہوئے بولا، اور مجھے اس کی نظروں سے گھن آ رہی تھی۔ وہ مریم کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا جیسے نگل جائے گا، اس لیے میں وہاں سے جلد از جلد جانا چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں مریم یہ سب نوٹ کر رہی تھی یا پھر جان بوجھ کر انجان بنی ہوئی تھی۔ خلاف توقع مریم بولی، نہیں نہیں، پھر کبھی، ہمیں واقعی دیر ہو رہی ہے، بچے بھی آتے ہی ہوں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ یونس ہاتھ تو مجھ سے ملا رہا تھا، لیکن نظر مریم پر تھی۔ میں جل کر رہ گیا۔ جی انشاءاللہ ضرور، آپ اپنا نمبر دے دیجئے تاکہ رابطہ ہو سکے۔ مریم مسکراتے ہوئے بولی تو اس نے جھٹ سے اپنا کارڈ مریم کو تھما دیا۔ مریم نے پرس میں رکھ لیا اور پھر ہم نکل گئے۔ میں بے حد غصے میں تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس کی نظریں یاد آ رہی تھیں اور دل ہی دل میں اسے گالیاں دے رہا تھا، جبکہ مریم اس کے گھر کے قصیدے گا رہی تھی، اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ یونس صاحب بہت اچھے انسان ہیں، مجھے یقین ہے وہ ہمارا کام ضرور کر دیں گے۔ مجھے تو یہ یونس صاحب ایک آنکھ نہ بھائے۔ کیوں تم نے دیکھا نہیں کیسے گھور گھور کر تمہیں دیکھ رہے تھے؟ جی چاہ رہا تھا مار دوں۔ میں نے اپنے دل کا غبار نکالا تو مریم کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی مجھے اور تپا گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ تمہاری سوچ پر۔ کیوں، میری سوچ کو کیا ہوا ہے؟ ارے بھائی، اچھی چیز کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ اس کی عجیب ہی سوچ تھی۔ جی نہیں، مجھے ایسی فالتو باتوں پر کوئی فخر نہیں ہوتا۔ اور ہاں، تم بھی آئندہ اس شخص سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، سمجھی تم؟ میں نے غصے سے کہا، پھر وہ پیسے کیسے واپس ملیں گے جو تم نے اپنی بے وقوفی سے گنوا دیے؟ بھاڑ میں جائیں پیسے، بس اب ہم اس شخص سے رابطہ نہیں کریں گے۔ مریم فوراً بولی، ارے ایسے کیسے؟ ہم کسی پر اپنے پیسے چھوڑ دیں؟ مجھے وہ پیسے لازمی واپس چاہیے، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ مریم میری بات کو سمجھو، تم میری بات کو سمجھو۔ مریم نے یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیا۔ میں بھی وقتی طور پر خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ جب میں لے کر ہی نہیں جاؤں گا تو مریم کیسے جائے گی؟ میں خود ہی کوئی رابطہ نہیں کروں گا تو یونس بھی یاد نہیں رکھے گا۔ اس کو کیا پڑی کہ ہمارے مسئلے میں ٹانگ اڑائے؟ اس لیے میں مطمئن ہو گیا، اور یہی میری غلطی تھی۔ دن میں یوں ہی مریم کا فون اٹھایا تو ڈائل میں یونس کا نمبر دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ پھر میں نے ریسیو کالز پہ چیک کی تو وہاں بھی مجھے یونس کا نمبر نظر آیا۔ میں غصے سے کانپ اٹھا کہ مریم نے اس پہ چیک کی تو وہاں بھی مجھے یونس کا نمبر نظر آیا۔ میں غصے سے کانپ اٹھا کہ مریم نے میرے منع کرنے کے باوجود اس غلیظ آدمی سے رابطہ رکھا اور مجھ سے یہ بات چھپائی۔ میں نے یونس کو بہت باتیں سنائی۔ مریم ناراض ہو گئی تو پھر میں نے خود ہی اسے منا لیا، لیکن ایک دن تو میں خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پایا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ کاش کہ وہ منحوس دن ہماری زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا۔ ہوا یوں کہ اس دن میں ناشتہ کرنے کے لیے گھر پہنچا، کیونکہ میں ناشتہ 11 بجے مریم کے ساتھ ہی کیا کرتا تھا، اور چونکہ چابی میرے پاس موجود ہوتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر سے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ میں پریشان ہو گیا۔ یونس رخصت ہو رہا تھا اور مریم کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑایا۔ مجھے ایک دم سامنے دیکھ کر مریم ہکا بکا رہ گئی، اور میری آواز بھی معطل ہو چکی تھی۔
میرے ذہن میں شک کا ناگ جو پھر سے بیدار ہو گیا اور اس نے مجھے ڈسنا شروع کر دیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مریم کو تھپڑ مار دیا۔ مریم سن رہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کب سے چل رہا ہے؟ میں غصے سے کانپ رہا تھا۔ میرے بھروسے کا خون ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی مریم یونس کو اکیلے گھر میں بلائے گی۔ نہ جانے میری پیٹھ پیچھے دونوں کے بیچ کیا چل رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کا گلا دبا دوں۔ دیکھو تم غلط کر رہے ہو، یونس نے بس اتنا کہا۔ میں نے اس کا بھی گریبان پکڑ لیا۔ غلط اور کیا صحیح اب تو مجھے سکھائے گا۔ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہا تھا تو؟ میرا گریبان چھوڑ، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ تمہیں اندر کروا دوں گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یونس دھمکیوں پر اتر آیا اور میرا پارا اور ہائی ہو گیا۔ مریم بھی سب کچھ بھول کر بیچ بچاؤ کروانے لگی۔ اسے اب بھی مجھ سے زیادہ یونس کی عزت کا خیال تھا۔ میں یونس کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے گیا۔ پیچھے سے مریم مسلسل چیخ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے میں یونس کو جان سے ہی مار ڈالتا۔ جب مریم نے اتنا کہا تو ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی انہیں بلایا تھا۔ بس مریم کے منہ سے اتنا سننا تھا۔ میں نے ہارے ہوئے جواری کی طرح یونس کا گریبان چھوڑ دیا۔ وہ اپنا گریبان ٹھیک کرتا مجھے دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، نہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں تو بس مریم کو حیرت سے تک رہا تھا۔ اس نے کیسے مجھے دھوکہ دیا تھا؟ کہتے ہیں محبت کی کشتی میں شک پہلا سراغ ہوتا ہے اور پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ محبت کی کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ میری محبت کی کشتی بھی اس وقت طوفانوں کی زد میں تھی، کیونکہ شک کا سراغ تو بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اب کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ جذبات، غصہ، دکھ، محبت، نفرت، میں ان سب کے بیچ پس کر رہ گیا۔ اور میں نے پھر انتہائی بڑا قدم اٹھا لیا، جو ایسے وقت میں اکثر لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ عقل تو مفلوج ہو چکی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کھو بیٹھا تھا۔ میں نے کھڑے کھڑے مریم کو طلاق دے دی۔ مریم بت بنی وہاں کھڑی رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں یہ سب کر بیٹھوں گا۔ میں غصے میں کمرے میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ در حقیقت توڑ پھوڑ تو میرے اندر مچی تھی۔ میری محبت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا، رونا چاہتا تھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ شاید غصے کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس میں انسان بھلے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے غصے میں مریم کو طلاق دے دی تھی، جبکہ اس کے اثرات کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ مریم بچوں کو لے کر اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ بہت چاہا کہ بچے میرے پاس رک جائیں، لیکن بچے ماں کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، اور پھر میں جانتا تھا کہ بچوں کی بہتر نگہداشت میں اکیلا نہیں کر پاؤں گا۔ میں تو سارا دن دکان پر ہوتا ہوں، میرے پیچھے بچے اکیلے گھر میں کیسے رہیں گے؟ بس یہی سوچ کر میں نے دکھتے دل کے ساتھ بچوں کو مریم کے ساتھ جانے دیا، اور میں کر بھی کیا سکتا تھا سوائے پچھتانے کے اور رونے کے۔ مجھے اپنی غلطی کا کبھی احساس نہ ہوتا اگر میں مریم کا خط نہ پڑھتا۔ مریم نے لکھا تھا، راشد میں کسی طرح بھی وہ پیسے نکلوانا چاہتی تھی جو وہ فراڈ آدمی لکھا تھا، راشد میں کسی طرح بھی وہ پیسے نکلوانا چاہتی تھی جو وہ فراڈ آدمی ہڑپ کر چکا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر یونس مجھے دیکھتا ہے تو کیا حرج ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اس لیے میں چپکے سے یونس سے رابطہ رکھنے لگی۔ شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر ایک دن تو حد ہو گئی، یونس میرے گھر چلے آئے۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی، بچے اسکول میں تھے اور آپ کی آنے کا ٹائم تھا۔ نہ جانے یونس نے یہ وقت کیوں منتخب کیا۔ میں ان کو سامنے دیکھ کر چونک گئی۔ گھر میں بلانا بھی مشکل تھا اور باہر سے روانہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھی کہ بلاؤں کہ نہ بلاؤں، کہ وہ خود ہی گھر کے اندر گھس آئے اور بولے اندر نہیں بلاؤ گی، اور میں ایک دم راستے سے ہٹ گئی۔ وہ اندر آ گئے۔ میں بولی اصل میں ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ میں سمجھی یہ سن کر وہ چلے جائیں گے، مگر وہ ڈھٹائی سے آگے بڑھ گئے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، سکون سے بات ہو جائے گی۔ وہ سکون سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے میں بہت ڈر رہی تھی، کیونکہ اس وقت معلوم تھا کہ آپ اگر آ گئے تو آپ غلط ہی سمجھیں گے۔ خدا گواہ ہے کہ میری نیت بری نہ تھی۔ میں نے یہ الزام اپنے سر پر لیا کہ میں نے انہیں بلایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اس کو جان سے مار کر خود جیل کے پیچھے چلے جائیں۔ وقتی طور پر آپ کو روکنے کی خاطر جو میرے دل میں آیا فوراً وہی بول دیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ انتہائی بڑا قدم اٹھا لیں گے اور یوں مجھے رسوا کر دیں گے۔ مریم کا خط پڑھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ دیا۔ تنہائی میں یہ گھر مجھے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میں نے کیوں پل بھر کو نہیں سوچا کہ اب میں کیا کروں گا؟ کیا مریم اور بچوں کے بغیر میں چھپاؤں گا؟
نہیں نہیں، میرا دل زور زور سے دھڑک کر صدائیں دینے لگا۔ میں اکیلے گھر میں خوب پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، جیسے منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی، اسی طرح اب مریم اور بچے اس گھر میں نہیں آ سکتے تھے۔ میں نے خود اپنا گھر جلایا تھا۔ میرے شکنے سب نیوے اور سوچیں تھیں جو مجھے پل پل جلا رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کیسے اب مریم اور بچوں کو اپنی زندگی میں واپس لاؤں، اور اب ایک ہی راستہ تھا، حلالہ۔ میں فوراً ہی مریم کی امی کے گھر گیا۔ میں نے جب اس بارے میں مریم کی امی سے بات کرنا چاہی تو ان کے ساتھ ساتھ مریم بھی بول اٹھی اور مجھے باتیں سنا کر گھر سے نکال دیا، اور میں نامراد لوٹ آیا۔ لیکن میں بھی ہار ماننے والا نہ تھا۔ میں نے چکر لگانا شروع کر دیے۔ میں بار بار مریم سے التجا کرتا رہا، اسے کبھی فون پر اور کبھی خود گھر جا کر۔ میں کیا کرتا؟ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے ہر حال میں مریم کو راضی کرنا ہی تھا، کیونکہ میری زندگی ایک جگہ رک چکی تھی، گھر ویران ہو چکا تھا۔ امی کو پتہ چلا تو دوڑی چلی آئیں۔ امی کہنے لگی، مجھے پتا تھا وہ عورت گھر بسانے والی تھی ہی نہیں۔ اچھا کیا تو نے۔ امی الٹا مجھے سنانے بیٹھ گئی۔ امی کیسے باتیں کرتی ہیں، مریم بے قصور ہے۔ میں نے اس پر غلط شک کیا اور انتہائی غلط قدم اٹھا لیا۔ مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میری وجہ سے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میری وجہ سے میرے بچے بھی مجھ سے دور ہو گئے۔ کچھ بھی ہو، میں اب اپنی غلطی سدھار کے رہوں گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ میرے منہ سے سچائی سن کر امی نرم پڑ گئیں اور بولی کہ اب تو پھر سے مریم سے نکاح کرے گا، تجھے پتا ہے اس کے لیے حلالہ ضروری ہے۔ جی امی، یہی میری سزا ہے، مجھے منظور ہے۔ جیسے تیری مرضی بیٹا۔ پھر امی روز آ کر میرا کھانا پکا جاتی۔ انہوں نے بہت کہا کہ میں ان کے پاس رہوں، لیکن میں اپنا گھر چھوڑ کر جانا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے انکار کر دیا۔ میں روزانہ ہی مریم کو فون کرتا رہا اور گھر کے بھی چکر لگاتا رہا۔ میرا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ بالآخر میری محنت رنگ لائی۔ کہتے ہیں پتھر پر بھی قطرہ قطرہ گرتا رہے تو شگاف پڑ جاتا ہے۔ میرا بھی روز روز فون کرنا اور چکر لگانا کام کر گیا، اور مریم کچھ نرم پڑ گئی اور وہ حلالہ کے لیے راضی بھی ہو گئی۔ لیکن کس سے؟ یہ سن کر میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی۔ مریم مجھ سے انتقام لے رہی تھی، لیکن اس طرح میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ آخر مریم نے اسی شخص کو کیوں چنا؟ کیا اس طرح مریم مجھ سے انتقام لینا چاہتی ہے؟ آخر اس سب سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ میرا دماغ معوف ہو چکا تھا، رگیں پھٹ رہی تھیں، میں پاگل ہو رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مریم اپنے موقف سے 1 انچ بھی سرکنے کو تیار نہ تھی، اور میں مجبور تھا۔ اس سے زیادہ بے بسی میں نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی۔ میں مریم اور بچوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اس کے لیے مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی تھا۔ اس لیے میں نے دکھتے دل کے ساتھ مریم کو رضامندی دے دی اور پھر خود انگاروں پہ لوٹنے لگا۔ عدت ختم ہوتے ہی مریم کا نکاح یونس سے ہو گیا۔ وہ دن اور رات میں نے کیسے کاٹے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اگلے ہی دن مریم کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ مریم اور یونس دونوں کا موبائل فون بند ہے۔ میرا پریشان ہونا فطری تھا، کیونکہ وعدے کے مطابق آج صبح مریم کو طلاق ہو جانی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ یونس کے دل میں نہ جانے کیا تھا کہ اس نے اپنا اور مریم کا فون بند کیا ہوا تھا۔ میں نے مشورہ دیا کہ یونس ہے تو مریم کا بھائی، اور میں وہاں پہنچے تو تالا تھا۔ اب تو میں پریشان ہو گیا کہ کیا کروں، کہاں جا کر ڈھونڈوں۔ اب انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یونس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کی بجائے مریم کو لے کر غائب ہو چکا تھا، اور میں بے بس تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مریم کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ مجھ سے وقت نہیں گزر رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر یونس پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ اس کی نیت تو مجھے پہلے ہی خراب لگ رہی تھی، اب تو پختہ یقین ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے مریم کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ دل سے ہر لمحہ اس کی خیریت کی دعائیں نکل رہی تھیں۔ بالآخر خدا خدا کر کے مریم کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ وہ کراچی میں ہیں اور جلدی لوٹ آئیں گی۔ ہم سب مصلحتاً خاموش ہو گئے اور کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے انتظار کے۔ یونس نے واپسی میں مہینہ لگا دیا۔ یہ مہینہ میرے لیے صدیوں سے کم نہ تھا۔ بہرحال یہ وقت کٹ چکا تھا۔ یونس نے مریم کو طلاق کے کاغذ دے دیے تھے۔ میں نے لاکھ شکر ادا کیا۔ بہرحال یہ وقت کٹ چکا تھا۔ یونس نے مریم کو طلاق کے کاغذ دے دیے تھے۔ میں نے لاکھ شکر ادا کیا۔ اب مریم کو عدت کے دن گزارنے تھے، وہ بھی گزر گئے، اور پھر مریم ایک بار پھر سے میری زندگی میں لوٹ آئی۔ اس دن تو میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے مریم کو کھو کے دوبارہ پایا تھا، اور اب میں اپنی زندگی کو حسین ترین بنانا چاہتا تھا۔ اور پھر میں نے مریم کو بہت خوش رکھنا شروع کر دیا، لیکن بغیر پیسے کے خوشیاں شاید پھیکی ہوتی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے مریم بھی خوش نہیں تھی، بس گزارا کر رہی تھی، یا پھر اسے یونس کے پیسوں کی لت لگ چکی تھی، کیونکہ مریم کے اوپر یونس نے پانی کی طرح پیسہ خرچ کیا تھا، اور ایک میں تھا جو پریشانی میں اپنا کاروبار بھی ٹھپ کر چکا تھا۔
گھر میں روز جھگڑا ہونے لگا۔ میں بری طرح پریشان ہو چکا تھا۔ کچھ ٹائم بعد یونس پھر سے پاکستان لوٹ آیا۔ اتنے عرصے سے وہ ملک سے باہر تھا اور پھر ہماری زندگی میں بھون چال آ گیا۔ یونس کو اچانک اپنے گھر دیکھ کر میں تل ملا اٹھا، لیکن جب اس نے مریم کا شوہر ہونے کا دعویٰ کیا تو میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس خبیث انسان نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس کے پاس سارے ثبوت موجود تھے۔ واقعی مریم اب بھی اس کی بیوی تھی اور میں بے بس تھا۔ یونس نے آتے ہی دھماکہ کیا، تم یہاں کس حیثیت سے رہ رہی ہو؟ مریم اور میں یونس کی اس بات پر چونک اٹھے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ مریم میری بیوی ہے، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ بلکہ میں پوچھتا ہوں تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اب ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور مکاری سے بولا، بھائی میں تو اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں اور مریم سے میرا واسطہ ہے، وہ میری بیوی ہے۔ کیا بک رہے ہو تم ہوش میں تو ہو؟ میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں اور بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مریم آج بھی میری بیوی ہے، میں نے مریم کو طلاق دی ہی نہیں ہے۔ یونس نے انکشاف کیا۔ اب چونکنے کی باری مریم کی تھی۔ کیا مطلب؟ تم نے جو مجھے طلاق کے پیپرز دیے تھے وہ جعلی تھے؟ اصل میں وہ طلاق کے پیپرز تھے ہی نہیں۔ کیا تم نے انہیں چیک کیا تھا؟ نہیں، مریم بس اس کو گھور رہی تھی، یہ اس نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ مریم نے بہت بڑے، اس نے کتنی آسانی سے ہم دونوں کو بیوقوف بنا دیا تھا اور میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں ہوش کی دنیا میں آیا اور یونس کا گریبان پکڑ لیا۔ خبیث انسان، یہ تو نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ بول یونس۔ یونس نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا اور بولا، یہ میری شرافت ہے کہ میں پولیس کو ساتھ نہیں لایا۔ اب عزت سے مریم کو میرے ساتھ جانے دے، ورنہ مجھے قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑیں گے اور تو اندر جائے گا تو تیرے بچے رول جائیں گے۔ میں سر تھامے بیٹھا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ تقدیر نے کیا مذاق کیا تھا۔ آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ تھا، لیکن میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ پیپرز جعلی تھے؟ تمہارے پاس کاپی ہے اس کی؟ میں نے سوال کیا۔ یونس نے فوراً کوٹ کی جیب سے پیپرز نکالے، وہ سارے ثبوت ساتھ لایا تھا۔ اب تم بتاؤ، کیا بغیر میرے طلاق دیے تمہارا نکاح ہو گیا؟ وہ مکاری سے بولا، لیکن یہ بات تم نے پہلے کیوں نہ بتائی؟ اب تمہیں یاد آیا ہے؟ انتقام میری جان، انتقام اسی کو کہتے ہیں۔ تم نے پہلے کیوں نہ بتائی؟ اب تمہیں یاد آیا ہے؟ انتقام میری جان، انتقام اسی کو کہتے ہیں۔ میں تمہیں بار بار تڑپانا چاہتا تھا، اپنی بے عزتی کا بھرپور بدلہ لینا چاہتا تھا اور وہ بدلہ اب پورا ہوا ہے۔ چلو مریم میرے ساتھ۔ میں دھاڑا، نہیں، تم مریم کو ایسے ساتھ نہیں لے جا سکتے، مجھے پہلے مفتی سے فتویٰ لینے دو۔ میں نے آخری کوشش کی، بڑے شوق سے فتویٰ لو، میں سارے کام کر کے آیا ہوں تو تم بھی ارمان پورے کر لو۔ لمحہ بھر کو ٹھہرا، پھر بولا، لیکن مریم تمہارے ساتھ اب ایک پل بھی نہیں رہے گی، اسے مائکے بھیج دو، تم فتویٰ لے آؤ، میں پھر مریم کو لے جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے، سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ کافی دیر تک مریم اور میں سر تھامے بیٹھے رہے۔ دماغ معاف ہو چکا تھا، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ مریم نے بچوں کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو بیٹا، ہم نانو کے گھر جا رہے ہیں۔ بچے جو دوسرے کمرے میں کھیل میں مگن تھے ایک دم خوش ہو گئے۔ فوراً ہی میں بولا، ٹھہرو، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، میں باہر ہی جا رہا ہوں، مفتی صاحب سے بھی مل جانے کن مراحل سے میں گزر رہا تھا۔ ایک بار پھر تقدیر نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا یا پھر میری ہی غلطی تھی؟ یونس نے مجھ سے خوب دشمنی نبھائی تھی، ساری خوشیاں مجھے دے کر ایک دم چھین لی تھی، جس پر میں بوکھلا کر رہ گیا تھا، لیکن آخری کوشش کے طور پر میں مفتی صاحب سے ملنا چاہ رہا تھا۔ اتنی آسانی سے میں ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ مریم کو مائکے چھوڑ کر میں سیدھا مفتی صاحب کے پاس پہنچا۔ ان کو جب ساری رودات سنائی تو انہوں نے فیصلہ یونس کے حق میں دے دیا۔ ظاہر ہے جب یونس نے طلاق دی ہی نہیں تو مریم اب تک اس کے نکاح میں تھی۔ مفتی صاحب کی بات تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی اور میں نے بالکل ہمت ہار دی، میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ لیکن اب رونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں جیسے تیسے گھر پہنچا، مریم کی کال آ گئی۔ کیا کہا مفتی صاحب نے؟ تم اب بھی یونس کی بیوی ہو؟ میرا لہجہ میرے غم کی خماری کر رہا تھا۔ مریم، کیا واقعی یونس نے تمہیں زبانی طلاق نہیں دی تھی؟ یاد کرو۔ نہیں، اس نے صرف پیپرز مجھے دیے تھے اور گھر چھوڑ دیا تھا، اور تم نے وہ پیپرز دیکھنا بھی ہو گئی بہت بڑی کہ میں نے یونس پر بھروسہ کیا۔ مریم فون پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اس نے تو مجھے زبانی طلاق ہی نہیں دی تھی، بس پیپرز تھمائے تھے اور وہ بھی میں نے کھولنا گوارا نہ کیے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ سب میری ہی غلطی ہے۔ مریم نے ہاں بھرتے ہوئے کہا۔ اب کہنے سننے کو باقی کچھ نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے فون رکھ دیا۔ میں ڈپریشن کا شکار تھا۔ گھر میں سب حقیقت جاننے کے بعد حیران رہ گئے تھے، یہ یونس نے کیسی گھناؤنی حرکت کی تھی، جس کا کبھی نہ دیکھا نہ سنا، جس نے سنا دل تھام لیا۔ یعنی تقریباً 4 مہینے مریم میرے ساتھ بغیر نکاح کے رہی۔ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی۔
میں یونس کے خلاف جا کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ بہت شاطر آدمی تھا، الٹا ہمیں پھنسا دیا۔ یونس اپنی جیت کی خوشی میں چور تھا اور مریم خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ کچھ بھی تو نہ تھا مریم کے پاس، بس ایک بت بن چکی تھی یونس کے ہاتھوں، اور وہ مریم کو اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا۔ میری طرف سے کوئی بھی مزاحمت نہ پا کر یونس بہت خوش تھا، اور کیوں نہ ہوتا طرف سے کوئی بھی مزاحمت نہ پا کر یونس بہت خوش تھا، اور کیوں نہ ہوتا سب کچھ اس کی مرضی، اس کے پلان کے مطابق بڑی آسانی سے ہو گیا تھا، کیونکہ میں ایک کم ہمت واقع ہوا تھا۔ یونس جانتا تھا کہ میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر پاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا تھا، لیکن وہ کامیاب ہو کر بھی ناکام تھا، کیونکہ مریم اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیسے، وہ اپنے بچوں سے دور رہ رہی تھی، کتنا تڑپتی اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ وہ بہت احسان جتا کر بار بار مریم کے اصرار کرنے پر بچوں سے ملوانے لے جاتا اور شام میں واپس لے آتا۔ بچوں سے مل کر مریم زندگی میں واپس لوٹ آئی، ورنہ تو مریم کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا۔ اکیلے فلیٹ میں یونس مریم کو بند کر جاتا اور پھر اپنی مرضی سے لوٹ کر آتا۔ مریم رو رو کر اسے منت سماجت کرتی کہ مجھے امی کے گھر رہنے دو، جب تمہارا جی چاہے مجھے لے کر آیا کرنا، میرے بچے میرے بغیر کیسے رہتے ہوں گے، پلیز اور کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے میرے بچوں کے ساتھ رہنے دو۔ مریم ہاتھ جوڑے اس کے سامنے گڑ گڑاتی، وہ بڑی نفرت سے مریم کو دیکھتا، شاید وہ مریم سے اکتا گیا تھا، یکدم بولا چلو۔ اس کا یہ جواب سن کر مریم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی، وہ تو صفاق تھا، اتنی آسانی سے کیسے مان گیا؟ شاید یہ مریم کی دعاؤں کا اثر تھا جو وہ اپنے رب سے مانگا کرتی تھی۔ مریم ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے لمحے کی بھی دیر ہوئی تو اس کا ارادہ بدل جائے گا۔ مریم جیسے حلیے میں تھی ویسے ہی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب گاڑی میں بیٹھی تو اس نے خود بات شروع کی، میں ایک کیس میں بری طرح پھنس چکا ہوں، میں تمہیں تمہاری والدہ کے گھر چھوڑ رہا ہوں، جب تک میں واپس نہ لوٹ آؤں تم وہیں رہنا، میں کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتا ہوں، اس لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر مریم چونک اٹھی، لیکن تم خود وکیل ہو۔ پھر ہزاروں سوال مریم کے دماغ میں تھے، میں کوئی وکیل نہیں ہوں، جھوٹ بولتا ہوں سب سے، بس تعلقات ہیں میرے سب سے جس کا میں فائدہ اٹھایا کرتا تھا اور سب بھرم دکھاتا تھا۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں، تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو تمہارے علم میں سب ہو۔ اور اگر اتنے انکشافات سن کر مریم بری طرح چونک اٹھی، یعنی اتنے عرصے سے وہ سب کو بیوقوف بنا رہا تھا، اپنی جھوٹی شان دکھا رہا تھا، دراصل وہ تو وکیل تھا ہی نہیں، بس اس کے تعلقات تھے نہ جانے کس کس سے۔ حیرت سے مریم دیکھ رہی تھی یہ شخص کتنا شاطر ہے، اپنے مطلب کے لیے اس نے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے، سب کو دھوکہ دیا، ارشد کی زندگی برباد کر دی، اور ہم چاہ کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ شاید اب قدرت کی طرف سے اس کا حساب ہو، کچھ تو ایسا ہو جو اس کی عقل اور غرور ٹھکانے آئے۔ یہ ظالم شاطر شخص جو اپنی جھوٹی شان میں اکڑتا ہے اب کیسا بے بس ہے۔ مریم بولی تمہیں اب بھی امید ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں گی؟ حیرت ہے، مریم نے اس فضائیہ لہجے میں کہا تو اس نے حیرت سے مریم کی طرف دیکھا، جیسے اسے امید نہ ہو کہ مریم ایسا کہے گی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں تمہارا شوہر ہوں، اتنا تو کر ہی سکتی ہو میرے لیے۔ مریم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس نے کچھ اور بولنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ شخص اکیلا چھوڑ کر کہیں فرار ہو جاتا تب بھی مریم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتی، یہی اس کی مہربانی تھی کہ وہ مریم کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میں ابھی اپنی زندگی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے پوچھا صاحب میں نے کیا کیا ہے، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ پھر میں نے لاکھ بار کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن مار کے آگے میری ایک نہ چلی، اور پھر میں نے ان چیزوں کا بھی اعتراف کر لیا جس کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہ تھا۔ شاید یونس کا ابھی دل نہیں بھرا تھا انتقام سے، وہ مجھے پر پہ وار کیے جا رہا تھا، نہ جانے اس کا احتساب کب ہوگا، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ دن جلد ہی آئے گا۔ میری ماں مجھے نکالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی تھی، مجھے معلوم تھا جلد ہی میری ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ میں بے قصور تھا اور اپنی زندگی سے بہت تھک چکا تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان تھا، پتہ نہیں میرے بچے کس حال میں ہوں گے، اور مریم اور یونس کے ساتھ اب بھی خوش ہوگی یا نہیں، اور اب تو بس یہ جیل اور کوٹری تھی۔ 2 سال تک میں جیل میں ہی رہا، اتنے سال میں میرے والد صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے، میری والدہ تھی جو میرے غم میں بیمار پڑ چکی تھی۔ ان 2 سالوں میں مریم نے یونس کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کے خلاف کافی سارے ثبوت اکٹھے کیے، عدالت میں پیش کیے، اس نے یونس سے خلا لے لی۔ 2 سالوں بعد مریم کی کوششوں سے عدالت نے مجھے باعزت بری کر دیا اور یونس کو جیل ہو گئی۔ مریم نے عدت کے دن پورے کیے اور دوبارہ ہمارا نکاح ہوا۔ اس واقعے کو آج 15 برس بیت چکے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بے حد خوش
اور مطمئن ہوں۔ آج میرا بہت بڑا بزنس ہے اور پیسے کی ریل پیل ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس واقعے سے میں بے حد بے سکون ہو جاتا ہوں اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں۔ اکثر راتوں کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔